جناب فاروق اعظم 22 جمادی الثانی کو جب خلیفہ مقرر ہوئے، آپ نے پہلا خطبہ دیا، کہا لوگو اگر میں اسلام کے احکامات کے مطابق کوئی کام کروں یا حکم دوں اس کی تعمیل کرنا، اور اگر میرا کوئی کام بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو تو تم کھڑے ہو جانا۔ پھر آپ نے کہا لوگوں بتاؤ، بے شک تم جانتی ہو میں بہت غصے کا تیز انسان ہوں، میں غضبناک انسان ہوں، بہادر ہوں اور لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور میرے بارے میں حضور نے فرمایا جس گلی سے عمر ایک بار گزر جائے وہاں شیطان گزرا نہیں کرتا، شیطان آگے سے آئے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، جس کی زبان پر سچائی آتی ہے۔ لوگوں ذرا مجھے بتاؤ اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو تم کیا کرو گے؟ یہ بات آپ نے اپنی مجلس شورا میں کی۔ بے شمار صحابہ کرام بیٹھے تھے جن میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے کہا بتاؤ مجھے اگر میں کوئی کام ایسا کروں جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہو تم کیا کرو گے؟ وہاں پر ایک غریب بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہا عمر یاد رکھنا ابھی ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی، ابھی ہماری تلواروں کو زنگ نہیں لگا، اگر تم نے کوئی کام خلاف شریعت کیا ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ اب یہ بات پوچھنے والا کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور جس کے سامنے کوئی دم مار نہیں سکتا، لیکن ایک آپ کا پیشرو، ایک آپ کا غلام، ایک آپ کی امت میں رہنے والا مسلمان کہتا ہے عمر یاد رکھنا کوئی بھی کام خلاف شرع مت کرنا، اگر تم نے کوئی کام خلاف شرع کیا ہم تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ آپ نے جب یہ بات سنی آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آج کے اگر دور کا کوئی سیاسی بندہ ہو، کوئی افسر ہو، کوئی وزیر مشیر ہو، اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے تو بندے جو بات کرے اس کو کئی سال تک جیل کی چکی وہ کاٹنی پڑتی ہے، وہاں پر ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جب اس بندے نے کہا عمر ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے، آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، کہا اے میرے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے امت مصطفیٰ میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ اور عدل و انصاف کا حال کیا ہے؟ ایک دن بازار سے گزرے، وہاں پر ایک جب وہ اونٹ بک رہا تھا، مدینے میں قحط سالی تھی لیکن اونٹ بڑا فربا تھا، موٹا تازہ اونٹ تھا۔ آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ کو بلاؤ، عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا، پوچھا عبداللہ بیٹے یہ اونٹ بڑا موٹا ہے جبکہ مدینے میں تو قحط سالی ہے، کافی عرصے سے کوئی بارش نہیں ہوئی، تیرا اونٹ فربا کیسے ہے، موٹا تازہ کیسے ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ اونٹ دراصل سرکاری چراگاہ میں چرتا رہا ہے، سرکاری جو زمینیں ہیں وہاں پر باؤنڈری وال لگی ہے، کوئی اور جانور تو اندر جا نہیں سکتا، لیکن میں نے اپنا جانور وہاں پر داخل کر دیا، سرکاری چراگاہ میں چرتا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا ہو میرا بیٹا اور مسلمانوں سے خیانت کرے؟ کہا اونٹ بیچو، جو اونٹ کی عام نارمل قیمت ہے وہ پاس رکھو، باقی سارے پیسے بیت المال میں جمع کرا دو، ان پیسوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ اور آل محمد سے، آل بیت سے محرم کا مہینہ ہے تو ایک بات یہاں بھی کرتا جاؤں، آج لوگ کہتے ہیں صحابہ و آل بیت میں منافرت تھی، یہ دوری تھی۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی بندہ غیروں کو رشتہ دیتا ہے جن سے دشمنی ہو، جن سے انسان کو نفرت ہو، یا جو بندہ ظلم اور زیادتی کرے کیا اس سے کوئی رشتہ کرتا ہے؟ کوئی بھی بندہ اپنے دشمنوں کو بیٹیاں نہیں دیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بطل جلیل ہیں جو جناب علی المرتضیٰ کے داماد بھی ہیں، جناب علی المرتضیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم خاتون ہے جو جناب عمر فاروق کے نکاح میں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور اقتدار ہے، خلیفہ ہیں، عمر کے بڑے ہیں، عمر زیادہ ہے، لیکن ایک دن جناب علی کو پاس بٹھا کر کہتے ہیں اے میرے ویر علی میرا دل کرتا ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ آپ نے کہا عمر کیسی باتیں کرتے ہو، تمہاری عمر کہاں، میری بیٹی چھوٹی سی ہے، میری بیٹی کی عمر تھوڑی ہے، تمہاری عمر زیادہ ہے، یہ میں بات اپنی کتاب سے نہیں کر رہا،
احتجاج तबरसी अहले तशय्युअ की किताब है, नूरुल अबसार अहले तशय्युअ की किताब है, वहाँ उन किताबों में आज भी ये बात रोज़ रोशन की तरह लिखी हुई है। जनाब अली कहते हैं उमर तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, मेरी बेटी की उम्र थोड़ी है, मैं तुम्हारी साथ बेटी का निकाह कैसे करूं? तो आपने कहा ऐ मेरे वीर अली, मैं कोई ख्वाहिशात नफसानी के लिए निकाह नहीं करना चाहता, मैं तो बस तुम्हारे साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए निकाह करना चाहता हूं, ताकि मेरा जब नाम लिया जाए तो ये कहा जाए उमर वो है जो अली मुर्तज़ा का दामाद है, उमर वो है जिसका अली के घर से ताल्लुक है। और जब वो यज़द की पोती शहर बानो ईरान के माल गनीमत में आती है मदीने में, तो जब तमाम माल गनीमत तकसीम किया जाता है तो आप कहते हैं इस शहजादी के बारे में मुशावरत करो मेरे साथ, इसका निकाह किससे करना चाहिए? लोगों ने कहा ये शहजादी है, लिहाजा शहजादे के साथ निकाह करना चाहिए। और इस वक्त 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक का बेटा अब्दुल्ला शहजादा है। जब लोगों ने ये कहा, आपकी मजलिस मुशावरत ने ये कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर जो शहजादा है और अब्दुल्ला बिन उमर बजाते खुद निकाह करने की तरफ माइल भी है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, आपके आंखों से आंसू आए, चेहरे पर गुस्से के आसार। कहा हुसैन के होते हुए तुम्हें अब्दुल्ला ज्यादा शहजादा दिखाई देता है? मेरी नजर में रूए जमीन पर मुस्तफा का बेटा अली मुर्तजा का शेर हुसैन इब्न अली है जो शहजादा है और उसी के साथ शहरबानों का निकाह होगा।